قافلہ یورپ اور آسٹریلیا سے آیا ہوا تھا جو آرکیولوجی اور جو پرانے آثار قدیمہ ہیں ان پر تحقیق کر رہے تھے. تو آتے آتے وہ لوگ مشہد پہنچے. کریمی دیکھیے، مشہد پہنچے تو ان میں سے ایک انجینئر جو تھا آرکیولوجسٹ، وہ جب صحن میں جمہوری میں پہنچا، سونے والی سبیل کے صحن میں پہنچا تو پوچھنے لگا یہ جالی کس چیز کی ہے جس پر لوگ ایسے چمٹے ہوئے ہیں، لپٹے ہوئے ہیں. اب یہ بتا رہا، ریکارڈنگ چل رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، وہ بتا رہا ہے مجھ پہ کرم کیسے ہوا. کہا میں نے آ کے پوچھا یہ جالی کس چیز کی ہے؟ تو وہاں پر کھڑا ایک خادم کہتا ہے اس کے پیچھے ہمارا امام لیٹا ہے. بس دیر اتنی ہے کہ اسے پکارا جاتا ہے اور فوراً جواب ملتا ہے. کہا پکی بات؟ کہا پکی بات. تو یہ میرا کوٹ پکڑو، میں بھی آتا ہوں. کرسچن تھا، کرسچن تھا، مسیحی تھا. کہتا ہے میں اس جالی کے پاس گیا، جو مجھے مانگنا تھا میں نے مانگا، اور یہ سوچ کر مانگا کہ دیکھتا ہوں کہ ان کا امام دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا. کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ وہاں سے واپس آیا اور کوٹ اپنا ان سے لیا، پہنا، اچانک فون کی گھنٹی بجی. کہتا ہے میں نے وہ فون اٹھایا تو میری اہلیہ کا فون تھا، سڈنی سے مجھے کال کر رہی تھی. میں نے فون ریسیو کیا، باتیں کرتے 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 وہ دیوار سے ٹکرا گیا. کہتا ہے میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہاں پہ ہو؟ کہا ایران. کس جگہ پہ؟ کہا مشہد. کون سی جگہ ہے؟ کہا ایک روزہ ہے جو ان لوگوں کا امام ہے، نام رضا ہے. کہا صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. 10 منٹ پہلے کہاں پہ تھے؟ کہا مجھے انہوں نے کچھ بتایا تھا تو میں بھی وہاں پہ چلا گیا. کہا 10 منٹ پہلے میرے گھر کی گھنٹی بجی تھی، میں نے پوچھا کون؟ کہا رضا. کہا رضا. میں نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہا تیرے شوہر نے بھیجا ہے، تیری بیٹی بیمار ہے. کہتا ہے میری بیٹی 13 سال کی تھی جو پیدائشی مفلوج تھی، چل نہیں سکتی. کہتا ہے کہ جب میری بیوی نے یہ سنا تو اس نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی بہت ہی زیادہ خوبصورت مرد ہے جو اندر آیا. کہا بیٹی کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ بستر پر بیٹھی ہے. کہا جیسے مسکرا کر اس کے دیکھا وہ بچی اٹھی اور سیدھا ان سے آ کے لپٹی، اور اس آنے والے رضا نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ رکھ کر واپس چلا گیا. میں بچی کو دیکھتی رہی، مجھے پتا نہ چلا کہ وہ گیا کدھر اور کیسے گیا. یہ اب رو رہا. میں نے صرف اتنا کہا کہ پھر کہا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے یہ بتاؤ اس رضا کا مذہب کیا ہے. اس نے ٹیلی ویژن کے سامنے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ختمی مرتبت کے دین پر آ گیا. ان کی کریمی اتنی ہے. مولا رضا علیہ السلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد. کریمی سنیں گے؟ سبحان اللہ. سکھانا چاہتا ہوں مانگتے کیسے. بتاؤ گھبرا تو نہیں گئے؟ کون گھبرائے گا؟ اور کیجیے گا. ڈاکٹر انصاری صاحب ہیں ہمارے ایک دوست، وہ سرکاری ڈاکٹر ہے. انہوں نے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بچہ ہے اس کا انٹرویو کرنا ہے، اس پر کرم ہوا ہے. عشرہ کرامت چل رہا تھا. بچہ آیا تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ توجہ کریں. بسم اللہ. تو اس نے اپنی پوری
صورتحال بیان کہتا ہے کہ ہم صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہتا ہے ہم دو دوست تھے 20-21 سال کے دونوں دوست تھے اور ساتھ میں موٹر سائیکل پہ چلے گئے اور میرے دوست کی والدہ نے ہمیں سیب اور کھیرے ٹھیک ہے کھیرے دیے. صلوات پڑھے محمد اور آل صلی علی بسم اللہ نجف آواز بلند نعرہ صلوات. صلی محمد وآل محمد آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور جو ہمارے الحمدللہ شاہ صاحب بھی اعجاز شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں قبلہ بھی بیٹھے ہیں یہ منبر کی زینتیں ہیں اور آپ تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. ان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کریں اور یہ خدمت دین آل محمد کرتے ہیں. ان کو سنیں ان سے استفادہ اور کیجیے گا. کہتا ہے کہ اب وہ انٹرویو دے رہا ہے کریمی مانگتے کیسے مانگا جاتا ہے تھوڑا سا توجہ کیجیے گا. میں اپنے موضوع تک یہ مقدمہ بنا کے آ رہا ہوں. کہا کہ ہم لوگ چلے گئے اور آنٹی نے ہمیں اس میں تھیلی میں ایک چھری بھی دے دی تھی. ایسے کاٹ کے وہیں پر بیٹھ کے گپے بھی لڑاؤ گے بیٹھو گے گھومو گے پھرو گے تو یہ کاٹ کے کھا لیں. تو ہم جیسے ہی بیٹھے تو اچانک کاٹے تو سیب کے اوپر مکھی آ کے بیٹھی. تو میں نے جیسے ہی اسے اڑانا چاہا میرے ہاتھ میں چھری تھی وہ چھری میرے دوست کے گلے میں لگ گئی وہ مر گیا. پھر کہا میرے پاس سوائے خدا کے اور امام عصر کے اور کوئی گواہ تھا نہیں اور لوگ تو گواہ مانگتے ہیں. مجھے اریسٹ کر لیا گیا چھری کے ساتھ پکڑا گیا تھا بچہ مار دیا تھا میں نے. فیصلہ یہ ہوا کہ میں ثابت نہ کر سکا کہ میں بے گناہ ہوں اور مقتول کے والدین نے مطالبہ کیا تھا کہ القتل النفس بالنفس خون کا بدلہ خون ہے اب اسے بھی مار دو پھانسی دو. ڈیسائیڈ ہوا کہ اب اسے پھانسی دی جائے گی. اب کہانی آپ کو ڈاکٹر صاحب سنا. ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا ڈاکٹر انصاری صاحب نے کہا کہ میں سرکاری ڈاکٹر ہوں اور جب بھی کسی کو ہینگ کیا جاتا ہے یا پھانسی دی جاتی ہے یا مارا جاتا ہے یا رجم کیا جاتا ہے تو مجھے پہلے بھیجا جاتا ہے کہ اس کی پلس دیکھو اس کی ہارٹ بیٹ دیکھو اس کی برین کی کنڈیشن دیکھو اس کی ساری صورتحال چیک کرو کہ وہ بالکل فزیکلی فٹ ہے تو پھر ہم حکم قاضی جاری کر سکیں. جیسے میں اندر گیا اس بچے کو میں نے دیکھا تو میرا بیٹا بھی 21 سال کا تھا. بہت مشکل ہوتا ہے. تو میں نے سوچا کہ بس کسی طریقے سے اس کی جان چھوٹ جائے. میں نے اس مقتول کے باپ سے کہا اس میں تمہیں اپنا بیٹا نظر آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں اس میں میرے بیٹے کا قاتل نظر آ رہا ہے اسے پھانسی ہونی چاہیے. اب آپ سب پریشان. پھانسی ہوتی ہے فجر کی اذان اور نماز کے بعد. اب رات بہت گزر چکی تھی. دونوں میاں بیوی اس مقتول کے ماں باپ کھڑے تھے اور یہ بچہ بینچ پر لیٹا ہوا تھا. میں نے غور سے دیکھا کہ خوف کے مارے کچھ بول نہیں رہا تھا. اس کی آنکھ سے ایسے آنسو ٹپک رہا تھا اور ہونٹ ہل رہے تھے. کچھ کہنا چاہ رہا تھا. میں قریب گیا. میں نے بہت کوشش کی سننے کی لیکن سن نہیں سکا. اچانک اذان صبح ہوئی. ہم لوگوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جیسے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جو اس مقتول کی ماں تھی وہ سو رہی تھی بینچ پر یعنی ایسے ٹیک لگا کر سو رہی تھی. ہم نے کہا کہ بھائی وقت ہو گیا ہے. اچانک وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے میں نے معاف کیا میں نے معاف کیا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی
اور میں نے دیکھا کہ میں سونے کی سبیل کے ساتھ کھڑی ہوں، اس کے اوپر ایک لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، اس سے آواز آ رہی ہے، اے محترمہ میں رضا اس کا ضامن ہوں۔ میں نے بچے سے پوچھا تم نے وظیفہ کون سا کیا؟ میں نے خود پوچھا تم نے کون سا وظیفہ کیا، کون سی آیت پڑھی تھی، کس طریقے کا عمل کیا تھا کہ تمہارا یہ ضمانت تمہارے امام نے لے لی؟ کہا میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو لیتا ہوا تھا ہونٹوں میں کہہ رہا تھا اے رضا یا امام میرا گواہ ہے یا میرا خدا گواہ ہے، ان سے پوچھ لو، آپ ہرنیوں کے ضامن بنتے ہو، میں بے گناہ ہوں، بس میرا اتنا کہنا ہے میرے ضامن بن جاؤ۔ میں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ ایک بار کہہ کے دیکھو مولا میرے ضامن بن جاؤ۔ حقلت حامی تھا ایک بار اپنے آج کی روٹی کو حلال کرنے کی خاطر اپنے آقا کا تذکرہ کیا، مل کے ایک صلوات پڑھیں۔